السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام کی غلط فہمیاں قسط وار جو ویڈیوز چل رہی ہیں، آج ہم اس کلپ میں آپ کے سامنے بات کریں گے چند باتیں زکوٰۃ ہی کے تعلق سے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ باتیں زکوٰۃ ہی کے تعلق سے کی گئی تھیں۔ اس کلپ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے پیسہ گھٹ جاتا ہے۔ ایک چیز سوچیں، ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے گھر پر گارڈ بھی رکھتے ہیں اور اپنے گھر کی اس کو تنخواہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے کی سیفٹی رہے۔ تو پیسہ تو اس وقت بھی کم ہوتا ہے، اپنے بہت زیادہ پیسے کی حفاظت کے لیے ہم تھوڑے سے پیسے گارڈ کو دے کر اپنے پیسے کی سیفٹی کے لیے اس کو رکھتے ہیں۔ پیسہ تو اس وقت بھی کم ہوتا ہے، لیکن ہم اسے برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے پیسے کی حفاظت کرے گا، یعنی تھوڑے سے پیسے کے خرچ ہو جانے سے ہمارے بہت سارے پیسے کی حفاظت ہوگی۔ ایسے ہی مال کو بھی، جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کو اپنے مال کا گارڈ اور محافظ سمجھیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے۔ حضرت عامہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں مخلوق ہوتی زکوٰۃ کسی مال میں کبھی مگر ہلاک کر دیتی ہے وہ اس کو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ کسی مال میں مل جاتی ہے، یعنی اس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، اس مال میں زکوٰۃ کو ملا کر کھا لیا جاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ اس مال کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ اور اس قدر انہوں نے اور زیادہ کیا ہے کہ تجھ پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور تو نے اس کو نہ نکالا، سو یہ حرام ہے اور حلال کو ہلاک کر ڈالتا ہے، یعنی یہ جو حرام کام کیا ہے یہ حلال مال کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ سو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہمیں زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے۔ اکثر قانونی طبیعت اور مزاج کے لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی، اب ہمارے اوپر کچھ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، کسی غریب اور محتاج کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو زکوٰۃ دے دی، اب اس کو کوئی اور دے دے گا ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط طریقہ ہے۔ صرف زکوٰۃ دے دینا بھی کافی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا تو فرض ہے جو ہمیں دینا ہی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم پر غریبوں کے، ضرورت مندوں کے، محتاج کے حقوق ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے بعض لوگ اس خیال سے اپنے نوکروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ ہمارا کام زیادہ کرے گا اور دل جمعی سے کرے گا۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر اس میں کمی پائی جائے، یعنی زکوٰۃ لینے کے بعد وہ مزدور ان کا یا نوکر ان کا اس طرح سے کام نہ کرے تو اس کو طعنے دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کتنے نمک حرام ہیں یہ لوگ کہ ان کو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی پوری دیتے ہیں اور زکوٰۃ سے بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، پھر بھی یہ ہمارے کام پورے نہیں کرتے۔ یاد رکھنا چاہیے اس صورت میں پھر زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر مثلاً 10,000 روپے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اور ہمارے کسی پر قرضہ بھی ہے 5,000 روپے کا، تو ہم اس نیت سے اس کا معاف کر دیتے ہیں کہ وہ دے بھی نہیں پا رہا ہے تو ہمارا 5,000 مائنس ہو جائے گا زکوٰۃ۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں اس سے اپنا قرض لینا ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ یہاں آپ اسے زکوٰۃ دیں گے تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا کسی اور کو، یوں معاف کر دینے سے قرضے میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پر آپ کے 5,000 روپے قرض ہیں اور آپ کو زکوٰۃ 10,000 روپے نکالنا ہے، تو 5,000 روپے زکوٰۃ پہلے اس کو دیں کہ یہ آپ کو میری طرف سے ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کہیں گفٹ ہے، ہدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کو دے دیں، وہ اس کو مالک بنا دیں، مالک ہو جائے تو اس سے بولیں کہ آپ کے جو 5,000 روپے تھے وہ مجھے دے دیں آپ واپس۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر ڈائریکٹ نہ کریں تو انڈائریکٹلی کسی تیسرے بندے کے ذریعے کروا سکتے ہیں کہ لو بھائی یہ پیسے ہیں، یہ اس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ یہ تمہاری طرف سے اس کو ہیں اور یہ میرا قرض ادا کر دے۔ تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور آپ قرض سے ہی بچ جائیں گے۔ صرف یوں ہی ایسے ہی ذہنی جمع خرچ کرنے سے کہ میں نے معاف کر دیا اور زکوٰۃ میں سے مائنس ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ پہلے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اب زکوٰۃ دینے لگے۔ اس میں وہ کوتاہی یہ کر جاتے ہیں کہ پچھلی جو زکوٰتیں ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ آئندہ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ پیچھے بھی ہمارے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی تو ہمیں پیچھے کی زکوٰتیں بھی دینا ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم پیچھے کی زکوٰۃ کا خیال نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے اور خسارے کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کماتے ہیں اس میں سے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ الگ رکھتے جاتے ہیں اور وہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ الگ کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، کر بھی لینا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی ضرورت مند کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ نکالنے میں، دینے میں، حساب و کتاب میں پریشانی نہ ہو۔ لیکن اس میں غلط فہمی لوگوں میں یہ رائج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو پیسہ زکوٰۃ کے نام سے نکال کر الگ رکھ دیا تھا وہ اگر چوری ہو جاتا ہے بائی چانس یا کسی طرح سے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہلاک برباد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے تو زکوٰۃ کا پیسہ الگ کر دیا، اب وہ ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں، ہماری تو زکوٰۃ پوری ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کا اس طرح سے آپ کی پوری نہیں ہوگی، زکوٰۃ ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، چاہے آپ پیسہ نکال کر الگ رکھ دیں۔ جب تک آپ پیسہ دے نہیں دیتے، مصرف زکوٰۃ میں خرچ نہیں کر دیتے، جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہر جگہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے بھی یا نہیں، یعنی یہ زکوٰۃ لگ بھی رہی نہیں،
لوگ این جی او میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، این جی او میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ این جی او میں زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، این جی او میں تب آپ زکوٰۃ دیں کہ جو این جی او کو جو لوگ چلا رہے ہیں، جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، ان پر آپ کو بھروسہ ہو، وہ خود علم والے بھی ہوں۔ صرف بھروسہ ہونا کافی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مسائل پر دسترس رکھتے ہوں، زکوٰۃ کے مسائل انہیں جانتے ہوں وہ، یا پھر وہ اگر خود نہیں جانتے تو آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ یہ خرچ کریں گے، یہ علماء سے پوچھ کر خرچ کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اگر ایسا یقین ہے تب تو آپ دیں، ورنہ ایسے لوگوں کو بالکل نہ دیں، کیونکہ پھر یہ لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، یہ ہر کسی کو زکوٰۃ ہر جگہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے اپنے الگ مصرف ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا ایک طریقہ ہے، کس کو دی جانی چاہیے۔ ایسے ہی آپ این جی او میں دے دیں اور این جی او سب طرف خرچ کرتی رہے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی کہیں بھی کسی کو بھی آپ جب دیں، ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مدرسے میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور ان کو زکوٰۃ دے دی۔ اب وہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیا ہے، کوئی امداد مدد یا آپ کا صدقہ نفلی سمجھ کر لے رہے ہیں، اور وہ اس کو کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اگر اس کو اس جگہ پر خرچ کر دیں گے جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی، اور اس میں گناہ گار وہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو آپ نے بتایا نہیں۔ تو کسی مدرسے میں جب آپ زکوٰۃ دیں تو ان کو بول کر دیں کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، تب اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، سب معلوم ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بس زکوٰۃ کے نام پر کچھ رقم نکال کے دے دی، یعنی جتنا چاہا من مرضی دے دیا۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کا اتنا بڑا، ہم حساب نہیں رکھتے، ہم تو دے دیتے ہیں جتنا بھی ہو جائے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ 2.5% کے مقابل آپ 5% خرچ کر دیتے ہوں، اچھی بات ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2.5 کی جگہ 2 رہنے دیتے ہیں۔ اگر 2.5 کی جگہ 2 رہ گیا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن اس کو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا وہ پیسہ وہ اپنے پیر کو دے دیا، اپنے بزرگ کو دے دیا، اپنے بڑے کو دے دیا، یعنی جس سے محبت ہے اس کو دے دیا، اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اور بعض لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے مدرس کو، یعنی امام کو، مدرسے کے مدرس کو یا مسجد کے امام کو ان کی تنخواہ میں ملا کر ان کی تنخواہ میں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے زکوٰۃ نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کی تنخواہ میں پیسہ دے دیا اور تنخواہ میں سے کٹ گیا، وہ تو ان کی تنخواہ ہے، پھر آپ نے زکوٰۃ کہاں دی؟ تو زکوٰۃ دیتے وقت ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے بات کریں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلپ میں قربانی اور عقیقے کے متعلق چند غلط فہمیوں کے بارے میں اور غلط مسائل کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔